بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سماج میں پریشان حال، نادار، مسکین، یتیم کا طبقہ ہوتا ہے۔ مسکین جانتے ہیں آپ، جس کے پاس مال و زر نہ ہو، دولت نہ ہو، دانے دانے کو محتاج ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، مدد کی، تعاون کی۔ اسی طرح یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، تو جب تک نابالغ ہے وہ یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ یتیم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو اور دولت نہ چھوڑی ہو، تو وہ بچے اور وہ بچیاں کس قدر معصوم، پریشان حال، محتاج ہوتے ہیں، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے قیدیوں کا، کہ جیلوں میں جن کو بند کر دیا گیا ہے، اب ان کا جرم الزام کے تحت بند کیا جاتا ہے۔ جرم تو 20 سال کے بعد اور 15 سال کے بعد ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یا بری یا باعزت بری کر دیے جاتے ہیں۔ قیدیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں قیدیوں کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ کتنے علماء، کتنے داعی، کتنے قلمکار، کتنے مصنف، کتنے اللہ والے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ان کا ظلم یہ ہے کہ وہ حق کو بیان کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا ہو، یا وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ برائی جنم لے، برائی پھیلے، تو اس پہ وہ زبان کھولتے ہیں، قلم کھولتے ہیں، تو ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے آپ قیدیوں کا جائزہ لیں تو آپ کے رونگٹے کانپ اٹھیں گے کہ کیسے حال میں ہیں۔ چھوٹی سی جگہ میں ان کو قید رکھا جاتا ہے، روشنی نہیں ہوتی ہے، کال کوٹری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں سماج میں جو بہت پریشان حال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جو ابھی آیات تلاوت کی گئی، مومنین کی، نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی کہ نیک لوگ کون ہیں، وہ ہیں کہ دولت کو پسند کرتے ہوئے، دیکھیے انسان کا جذبہ انسان کے خمیر میں ہے مال کو پسند کرنا۔ مال تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جتنی ہی بڑی دولت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت، اس کے تعلق اور اس کی طرف قلب کے میلان ہوتا ہے، مال کو پسند کرتا ہے انسان۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، مسلمان، مومن، نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دولت کو پسند کرتے ہوئے، غلے کو پسند کرتے ہوئے وہ کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، وہ کھلاتے ہیں، دیتے ہیں مسکین کو، اور یتیم کو دیتے ہیں، اور قیدیوں کو دیتے ہیں۔ تو گویا سماج کا یہ 3 طبقہ جو پریشان حال ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ دولت مند کے پاس دولت کا ذخیرہ ہے تو وہ اس کو بچائے جا رہا ہے، فکس ڈپازٹ کیے جا رہا ہے، اور اس میں گنا در گنا حساب لگاتا جا رہا ہے، بلکہ اس دولت میں سے دولت کی صحیح تقسیم کرتا ہے۔ دولت کی صحیح تقسیم جس وقت ہم کریں گے، معاشرے میں کوئی پریشان حال نہیں رہے گا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے، وہ مسکینوں کی مسکینوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، ان کو دیتا ہے پیسے اور ان کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، یتیموں کی دستگیری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں۔ یعنی یہ دونوں انگلیاں کس قدر ایک دوسرے سے قریب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب
مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہیں نصیب ہوگا جنت میں جو لوگ یتیم کی کفالت کرتے ہیں۔ تو یتیم کے تو ایک وہ لوگ ہیں، چچا ہیں، گھر کے لوگ ہیں، وہ اس کی دولت کو ہڑپتے نہیں، اس کا حق پورا دیتے ہیں، بلکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو اپنے مال میں سے دیتے ہیں۔ ایسے ہی معاشرے میں سے جو مالدار ہیں اور یتیموں کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو ان کی کفالت کا نظم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے یتیم کا مقام اور اس کی مدد کرنے والے کا مقام۔ تو اسی طرح قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوششیں کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا، رمضان میں ان کے افطار کا، عید میں ان کے کپڑوں کا، اور ایسی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے بڑے بڑے وکیلوں کی فیسوں کو ادا کرنا، یہ ہے ان کی مدد قیدیوں کی۔ اگر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قیدی بے گناہ ہے، وہ قیدی مجرم نہیں ہے، اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں معصوم لوگوں کو پھنسا کے اور ان پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، تو ان کو چھڑانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہو یہ مسلمان، یہ نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو جب اپنے بھائی کی مدد، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ قیدی ہو، چاہے وہ پریشان حال ہو، اس کی مدد میں جب لگا رہے گا تو اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس واسطے قرآن صاف کہتا ہے کہ مومن بندے، اللہ نیک لوگ کون ہیں؟ جو دولت کو، غلے کو پسند کرتے ہوئے بھی وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو ہے مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ اور کیا آگے؟ انما ہم تمہیں جو کھلا پلا رہے ہیں، تم سے ہم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہم کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے یہ خدمت خلق کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے میں نگاہ رکھیں، معاشرے پہ، اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے، نکبت اور مصیبت کے خاتمے کے لیے ہم قرآن کے ان اسلوب، ان آیات کو بار بار پڑھیں تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم ان محتاجوں کی، یتیموں کی، قیدیوں کی ہر طرح مدد کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔